السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، ان نام یوں جانے کیا کہتے ہیں۔ حضرات، اساتذہ اکرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور سامنے بیٹھے ہوئے گلشن علم کے نوشگفتہ پھولوں، ہمارے ملک کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، سلام پیش کرنے کے لیے ہے، جنہوں نے انگریزی سامراج سے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے وہ تمام تر قربانیاں پیش کی جس کو تاریخ کے باب میں سنہرے الفاظ سے رقم کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سلام کرتے ہیں قوم کے ان مہاپروشوں کو، قوم کے ان دیالوں کو اور سرفروشوں کو جنہوں نے خون کی ندیاں بہا کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کال کوپریوں میں اپنا جیون بتا کر پھانسی کے پھندوں کو چوم کر طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتوں کو برداشت کر کر اللہ کے کرم سے اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع کروایا۔ کون تھے وہ لوگ جو انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے؟ کون تھے وہ سرما جو انگریزی سامراج کے برابر دانت کھٹے کرتے رہے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے انگریز کو اس ملک میں چین سے رہنے نہیں دیا؟ کون تھے وہ لوگ جس کی جد و جہد کے آگے انگریز جیسی سپر پاور طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو کوئی کہے گا ہندو تھے، کوئی کہے گا مسلم تھے، کوئی کہے گا سکھ تھے، کوئی کہے گا عیسائی تھے۔ اس ملک میں جتنے بھی طبقات ہیں اس کے متعلق سب اپنے طبقے کا نام لیں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو ہوں گے، مسلم ہوں گے، سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مگر سچائی یہ ہے کہ وہ سچے بھارتی تھے، ہندوستانی تھے۔ اپنے عرض وطن کو انگریزی سامراج کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے ایک جٹ ہو کر لڑائی لڑی تو انگریز جیسی سپر پاور طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ آج کا دن در حقیقت انہی بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے اور اسی تاریخ کو اور اسی دور کو بار بار پڑھنے، سننے اور دہرانے کا دن ہے کہ جس مثالی کردار کو پیش کر کے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس ملک کو ایک حسین و جمیل گلدستے کی شکل عطا کی۔ حضرات، آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ جشن آزادی، یوم آزادی کے موقع پر پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمیں جشن کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے وقت کچھ اٹپٹا سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم گزشتہ چند سالوں کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور برسری اقتدار طبقے کے ذریعے آزادی اور جمہوریت کے نام کو اس ملک کے لیے قلم اور دھبے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آج یہ سمجھا جا رہا ہے ہماری تعداد اور اکثریتی طبقہ اپنے زوم میں آ کر اس ملک کی اقلیت کو پھر غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ حکومت کے نظریے کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے یا قلم چلاتا ہے تو اس کو فوراً دیش دروہی کہا جاتا ہے، ملک کا دشمن اور غدار کہا جاتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جب گلستہ کوکھوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کوکھوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ادارہ